نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کی محبت میں زندگی جینے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، ہدایت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کا خدا کو ایک ماننا اور جاننا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، مگر ہر انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق، اپنے معبود کی معرفت حاصل کر چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی ہمارے پیدا کرنے والے خالق رب العالمین اور معبود کی صحیح معنوں میں اللہ نے ہمیں پہچان اور معرفت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، خدا کو خدا ماننے والا بنایا، کسی پتھر کو خدا ماننے والا نہیں بنایا، کسی درخت کو خدا ماننے والا نہیں بنایا، کسی جانور کو خدا ماننے والا نہیں بنایا، اپنے ہی جیسے کسی انسان کو خدا ماننے والا نہیں بنایا، بلکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے خالق رب العالمین کو خدا ماننے والا بنایا۔ اور الحمدللہ، رب العالمین وہ ذات ہے جس نے کل جہاں کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہم کو بھی پیدا فرمایا، آپ کو بھی، تمام دنیا کو، زمین کو، آسمان کو، جنت کو، دوزخ کو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے محبوب ترین بندوں کو، اس کے پیغمبروں کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ آخری نبی ہمارے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو، قرآن کو ہم تک پہنچایا، دین ہمیں سکھایا، سمجھایا، بتلایا، عملی طور پر دین کی زندگی کا سلیقہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے درمیان قرآن اور ان کی اہل بیت کو چھوڑ کر کے رب ذوالجلال کی رحمت حقیقی میں ظاہراً دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے کس طرح سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظیم عظمت کو یوں بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی جس ذات نے اپنے حبیب کو معراج کرایا، سفر پر بلایا، راتوں رات جو سفر کرایا گیا، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ ہر عیب سے پاک ذات اللہ نے فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے یہ بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ تمام پاکی کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، صاف، منزہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عیب جاننے والا وہ خدا کو خدا ماننے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دین اسلام سے خارج، دور اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہنم میں جلنے کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان خدا کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سیر کرا دی۔ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف، وہاں سے مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے، اور آج جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں،
ماں اور باپ جن کے شہید ہو چکے ہوئے اور بچے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی یتیم ہیں، کسی کے ہاتھ سلامت تو کسی کے ہاتھ سلامت نہیں، کسی کی آنکھ سلامت تو کسی کی آنکھ سلامت نہیں، ایک مظلومیت کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ زمین جو بیت المقدس کہا جاتا ہے، پاکیزہ گھر، عظمت والا گھر، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد تعمیر فرمائی تھی، اور ہمارا قبلہ اول وہی تھا، یعنی ہمارے لیے کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے سے پہلے جو عبادتیں، جو نمازیں وغیرہ ادا کی جاتی تھیں، وہ عبادتیں بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے ہمیں ادا کرنا ہوا کرتا تھا، اسی طرف ہم رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل چونکہ کعبۃ اللہ سے لگا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، اور کعبہ آج ہمارا قبلہ ہے، اور قیامت تک کے لیے کعبہ ہی قبلہ ہے، اور کعبے ہی کی طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی رات کے اندھیرے میں ہے، سفر میں ہے، پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ اپنے دل کے خیال سے کوشش کرے، اور سمت قبلہ معلوم کرنا اس کو نہیں آتا ہے تو اپنے دل کو جمائے، غور کرے، خیال کرے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، جس طرف اس کا دل جم جائے اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، مگر اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنے کا ہی اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ غلطی پر ہو، بھول چوک سے، مگر جان بوجھ کر کے اگر کوئی قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر کے نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالت نماز میں اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا، ہٹ گیا، تب آپ کی نماز ٹوٹ گئی، پھر سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کے ضروری احکام میں سے یہ چیز ہے، یعنی جو ہمارا قبلہ ہے کعبۃ اللہ، جسے مسجد حرام کہتے ہیں، یہاں سے قبلہ اول مسجد اقصیٰ تک کے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات سفر فرمایا، اور یہ سفر ایک دن کا، 2 دن کا نہیں ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت ہے، مہینوں کی مسافت ہے، مہینوں کا سفر طے کر کے وہاں جانا پڑتا تھا، تب جا کر کے اس مقام پر پہنچا جا سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ ہی وقت میں وہاں جانا اور پھر آ جانا، یہ انسان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے، چونکہ دنیا کے ایک قاعدے کے تحت، دنیا کے چلنے کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت ایک وقت اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مگر دنیا کو پیدا کرنے والا رب اگر چاہے تو وقت وہیں تھم جاتا ہے اور اس کے حبیب کا سفر پورا ہو جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، وقت کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، دنیا کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، ہواؤں کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، زمین کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، انسانوں کی نیند کو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، انسانوں کی بیداری کو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، انسانوں کی عقل و سمجھ کو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، اور انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء کو چننے والا وہی خالق ہے، اور انبیاء کو شان و عظمت دینے والا وہی خالق ہے۔ اب جب عظمت دیتا ہے تو کیسے بیان فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ یعنی رب ذوالجلال اپنی شان لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگو تم جانتے نہیں ہو کہ یہ سفر کون کرا رہا ہے، کرانے والا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک جسے جانا جاتا ہے، اور ہر عیب سے پاک وہی ذات ہے، اور وہی ذات پاکی کی حقدار ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، ہمارے اور آپ کے سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پاکی بیان فرمائی ہے اور اپنی شان بیان فرمائی ہے، اور اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیان فرمایا، اور آپ کا سفر ہوا تو ایسا سفر ہوا کہ براق پر سواری ہوئی اور آپ مسجد حرام پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ آپ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں ام ہانی کے گھر میں آپ سوئے ہوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، رب تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، یا محمد ان ربک یشتاق الیک۔ روایتوں میں آتے ہیں الفاظ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، آپ کا رب آپ کو اپنے قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے، آپ کو رب تعالیٰ انعام و اکرام سے مالا مال، ایسا انعام کہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوا ہی نہیں ہے اور آپ کے بعد کسی کو عطا ہوگا ہی نہیں، وہ انعام دینا چاہتا ہے۔ آپ پر اپنی نعمتوں کو خوب نچھاور کرنے کے لیے رب تعالیٰ آپ کو اپنے قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات کا علم ہو گیا اور آپ چلے، براق پر سوار ہوئے اور براق کی سواری گزر رہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ پھر مسجد اقصیٰ کی شان اللہ نے بیان فرمایا، الذی بارکنا حولہ، اور وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں ہی برکتوں کو ڈھیل دیا ہے۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء کرام کا وجود برکتیں ہیں، انبیاء کرام کی قبریں برکتیں ہیں، بے شمار انبیاء کرام کو زمین سے نسبت حاصل ہو گئی، تو وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کے جو بلایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اور اوپر آسمانوں کی جو سیر کروایا، اور پھر آسمانوں کی انتہا ہوئی، اس انتہا کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا جہاں پر سارے کائنات مکان کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے لامکان کا سفر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کروایا، اور حضرت جبرائیل امین نے وہاں پر عرض کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح، تم آگے میرے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ حضرت رومی علیہ رحمۃ و رضوان اور حضرت سعدی علیہ رحمۃ و رضوان کی کلمات مبارکہ میں اس کا جواب یوں ملتا ہے، گر یکسرے موے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم، فرماتے ہیں اگر میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا یا رسول اللہ، خدا کے جلال کی تجلی سے میرے پورے کے پورے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ اور وہ روایتوں میں 700 پر یا 900 پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، وہ پر کیسے ہیں کہ صرف 300 پر کھولتے ہیں تو آسمان سے زمین تک آتے اور چلے جاتے ہیں، پورے پر کھولنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ شان حضرت جبرائیل امین کی ہے، وہ سارے کے سارے جل کر کے خاک ہو جائیں، یہاں سے آگے کی اجازت صرف آپ کو ہے یا رسول اللہ، اب اس سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا، اس کے آگے صرف آپ تنہا جا سکتے، وہ آپ ہی کی شان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کوئی تمہاری خواہش ہو تو میں عرض کروں رب ذوالجلال کے بارگاہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، ہر پیغمبر کی بارگاہوں میں حضرت جبرائیل امین کے آنے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ انبیاء کرام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے پیغمبر بتائیں تو صحیح، کچھ بات ہو تو بتائیں، میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے عرض کر دوں گا آپ کی بات کو، یعنی آپ کی خواہش کو، آپ کی دعا کو میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھا کرتے تھے، ایسے ہی انہوں نے حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، جب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ کو دہکایا گیا تھا، آگ ایسی تھی کہ 3 کلومیٹر کے دائرے میں پرندہ بھی اڑتا تو جل کر کے خاک ہو جایا کرتا تھا، آگ کی تپش ایسی تھی کہ 3 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ کہ ایک تخمیناً ایک روایت کا جو انداز ہے، یعنی اس کے کس قدر اس کی بھاپ تھی اس کو بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسی آگ دہک رہی تھی کہ آگ کے قریب سے بھی پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا، جل کر کے خاک ہو جاتا، آگ کے بالکل اوپر سے جانا تو بہت دور کی بات ہے، آگ کے آزو بازو سے بھی پرندہ اڑ کر کے نہیں نکل سکتا تھا، اور آگ کے قریب کوئی جاندار جا ہی نہیں سکتا تھا، جل کر کے وہیں پر وہ جھلس جایا کرتا تھا، خاک بن جایا کرتا تھا۔ جب اس آگ میں ڈالا جانا تھا، اس وقت پر جب آپ کو غلیل سے چھوڑ دیا گیا تھا اور آپ کو آگ میں پہنچنا تھا، اور آگ میں پہنچنے کا جب وقت آ گیا ہے، اور آگ میں جب پہنچنے کا وقت آیا ہے، اس وقت پر سوال کیا جا رہا ہے آپ سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ذرا بتائیں تو صحیح، کوئی خواہش ہے تو آپ بتائیں، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا پہنچ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میرا رب بہتر جانتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، اور میرا رب وہ خوب جانتا ہے، میرے بتائے بغیر بھی وہ جان لیتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت پر رب ذوالجلال کا پیغام آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ اسی وقت پر وہ آگ جو جلانے والی تھی انہیں نرمی اور خوشبو دینے والی گلزار بنا دی گئی۔
دیکھنے والوں کی نگاہوں میں شعلے لپک رہے تھے، دہک رہے تھے، انگارے دہک رہے تھے، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گلزار پھول کا سیج بنا ہوا تھا۔ کیوں کہ اللہ نے آگ میں چلانے کی طاقت دی ہے، اور اللہ چاہے تو اس طاقت کو بدل کر کے اس کے اندر گلزار بننے کی طاقت پیدا فرما دے۔ رب نے حکم فرمایا آگ اب جلانا نہیں ہے، پھول بن جانا ہے۔ بس آگ پھول بن گئی، دیکھنے میں آگ کا انگارہ ہے، دہکتے شعلے ہیں، مگر خاصیت میں پھولوں کی نرماہٹ، پھولوں کی خوشبو، پھولوں کا گداز بن، پھولوں کا سا آرام اس میں مل رہا ہے۔ یہ شان وہاں پر رہی، مگر سوال کیا جاتا رہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام بتائیں، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کے مکی ہیں جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں پر دنیا کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ پہنچتے ہیں۔ یعنی آسمانوں کی انتہا جہاں ہو گئی ہے، آسمان کا تعلق چونکہ دنیا سے ہے، اس لیے عرفاً دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کائنات کی ایک لمٹ ہے، اس مقام پر جہاں پہنچ جاتے ہیں اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس لمٹ کے آخری حصے پر پہنچنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام۔ وہاں پر رب تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اس وحی کو پیغام کو لے کر کے وہ اللہ کے پیغمبروں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ وہاں جا کر کے عرض کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں انتہا کے اس مقام پر پہنچوں گا کہ اب اس کے بعد کوئی مکان تو ہے ہی نہیں، ہر مکان کی انتہا وہاں ہو جاتی ہے، وہاں سے لا مکان کا منزل ہے، وہاں سے لا مکان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ مکان کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں میرا پہنچنا ہے۔ ان کا یہ انداز تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ وہاں جایا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا، اپنی محبت کا حق ادا کیا تھا، اپنی چاہت کا حق ادا کیا تھا، اور اپنی محبت کے حق ادا کرتے ہوئے، اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء سے پوچھا ضرور تھا۔ مگر ایک وقت وہ آ گیا کہ سدرہ کے مقام پر حضرت جبرائیل امین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی جلوہ فرما ہیں، رسول اللہ کا سفر وہاں ختم ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کا جو سفر تھا وہ وہاں ختم ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے جانا ہے، رف کی سواری آ رہی ہے، براق بھی ٹھہر گیا ہے، آگے کی سواری ہو رہی ہے۔ جبرائیل امین تو وہاں سے مسجد حرام سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کے رسول اللہ کے ساتھ رہے، اب آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح کیوں نہیں آ رہے ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، اس کے آگے جاؤں تو میں خدا کی تجلی سے میرے سارے پر جل کر کے خاک ہو جائیں، مجھے اجازت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر کسی کو اجازت ہے تو وہ آپ کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی، وہ آپ ہی ہیں جو یہاں سے آگے جا سکتے ہیں۔ نہ آپ سے پہلے کوئی گیا، نہ آپ کے بعد کوئی جائے گا، اس لیے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی رحمت للعالمین تھا، نہ آپ کے بعد کوئی رحمت للعالمین بنایا جائے گا۔ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس مقام پر نہ آپ سے پہلے کوئی فائز ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی فائز ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کے لیے اس مقام کو بنایا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کوئی خواہش ہو تو میں عرض کر دوں۔ اب مجھے اس جگہ پر پہنچنا ہے جسے قرب خاص کہا جاتا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی تفسیر بننے جانا ہے۔ مظہر قرب رب ذوالجلال میں ہم کو اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اور قرب کا مظہر اپنے آپ کو بنانا، وہاں پر پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ نے یہی پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ تو میں عرض کر دوں، اس لیے کہ میں اتنے قریب رب تعالیٰ کے پہنچنے والا ہوں، اس کے رحمت اور اس کے جلووں کے اس قدر قریب ہونے والا ہوں، اس کے تجلیوں کے اس قدر قریب ہونے والا ہوں کہ اس کے تجلی اور میرے درمیان، اس کے رحمت کے جلوے اور میرے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ باقی رہ جائے گا۔ اتنا قرب تو مخلوق میں سوائے رحمت للعالمین کو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے سودا بڑا اعلیٰ سودا فرما لیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میرے پر نیچے بچھانے کی اجازت عطا ہو جائے، اس لیے کہ پل صراط سے جب گناہگار گزریں گے تو کٹ کٹ کر کے جہنم میں گریں گے۔ پل صراط یہ جہنم کے اوپر ایک ایسا پل ہوگا جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک ہوگا، جس سے گزرے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، اس سے گزر کے ہی جانا ہے۔ جو گنہگار ہوں گے کٹ کٹ کر کے نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت جب اس پل صراط پر گزرے گی، میں نے آپ کو آپ کی امت سے محبت کرتا ہوا پایا ہے، میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، یہ آپ کی صدائے غمزدہ کو میں نے بارہا سنا، بارہا جانا، اور آج بھی جان رہا ہوں کہ آپ اپنی امت کے لیے کس قدر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر بخشش اور عطا کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو آپ کی امت سے کس قدر محبت ہے، بس میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جس چیز سے محبت ہے، جو چیز آپ کو محبوب ہے، اس کے لیے آسانی کا سبب بن جانا چاہتا ہوں۔ جب گناہگار آپ کی امت کے گزرے تو جہنم میں گرنے کی بجائے میرے پروں پر گر جائیں، جلنے سے بچا لیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت کا درجہ بخشا گیا ہے۔ علماء، اولیاء، صوفیاء فرماتے ہیں کہ حشر میں ضرور جبرائیل امین پل صراط کے نیچے پر بچھائیں گے، مگر کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جو عرض کرتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ یعنی یا رسول اللہ، میں آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں، آپ کے صدقے میں جینے والا ہوں، آپ کی رحمت کے سہارے جینے والا ہوں، کسی اور کا سہارا نہیں، اپنا سہارا دے کر کے پار لگا دینا یا رسول اللہ۔ یہی چیز عاشق کی ہوتی ہے، جب عاشق پل سے گزرتا ہے رحمت للعالمین کی نظر کا جمال ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، پل کو خبر نہیں، اس کو خبر نہیں، وہ کیسے جنت میں پہنچا اس کو خبر نہیں۔ یہ رسول اللہ کی بخشش اور شفاعت کا اثر ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت کا اثر ہوتا ہے، مگر پل پر ضرور نیچے اس کے پر بچھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی وہ آج کی رات میں وہ دعائیں مانگی گئیں جو ہمارے فائدے کی دعائیں مانگی گئیں، اور آج ہم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کریں تو کیا فائدے کی ہماری زندگی۔ اور آج ہی کی رات وہ رات ہے جس میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو یہ آج ہی کی رات ہے، آج ہی کی رات میں ہم پر نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر اول کیا تھا، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، سرکار تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں جو 40 دن 20 دن 50 دن کے چلوں کو بھاگتے دوڑتے کاٹتے آتے ہیں اور چند من کے تسبیح کے ڈھلا لینے پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سے بڑا دنیا کا کوئی عابد و زاہد ہی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی دنیا میں دین کا علم رکھنے والا ہی نہیں، یہ تصور ان کا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو شرک بدعت حرام بولتے ہیں۔ بھئی اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، نہیں کر سکتے، شرک ہو گیا، حرام ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ کیوں؟ مرنے والا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مرنے والا کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس کا تم کیا وسیلہ بناتے ہو؟ عقل کے اندھے یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اور تیری جماعت کے جتنے امیر مل کے نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا، صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے اتنی ہی پڑھتے ہیں کہ اور 50 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے، جماعت میں جاؤ، 40 دن کے لیے جاؤ، سال بھر کے لیے جاؤ، 10 دن کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، 1 دن کے لیے جاؤ، 5 وقت کی ہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز جو تمہیں ملی ہے یہ کس کے صدقے میں ملی ہے؟ حکم تو 50 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے کا تھا، رب تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی تھی۔ اس 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے جب رسول اللہ تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آ چکے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اور جو انبیاء کرام ہیں سب، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے پیغمبروں سے پہلے کے جو پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہیں، صدیوں پہلے وہ دنیا سے موت کے دروازے سے گزر کے رخصت ہو چکے۔ ظاہری حالت میں انہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا، دنیا سے وہ رخصت ہو چکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اللہ کا وعدہ ہے، ہر جان کو موت سے گزرنا ہے تو وہ موت سے گزر چکے ہیں، اور وہ اپنی قبر میں ہیں۔ جاتے وقت پر رسول اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مسجد حرام سے رسول اللہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا ہوا پایا۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، یہاں پر پھر جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ نماز پڑھاتے ہیں، امام رسول اللہ ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر سارے کے سارے رسول اللہ کے مقتدی بنے نظر آ رہے ہیں، امام سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اس صفوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں۔ بھائی پل میں قبر سے جماعت میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ عام نظر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے، یہ براق کا سفر ہے جو رسول اللہ طے فرما رہے ہیں۔ نگاہ کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں پر ایک قدم ہوتا ہے، انسان کی نگاہ کی انتہا آسمان پر چمکتے ستاروں کو انسان دیکھ لیتا ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کی دوری تک انسان کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی براق کا ایک ایک قدم ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دوری پر پہنچ جاتا ہے، اس رفتار سے سفر ہو رہا ہے۔ مگر قبر میں جس ہستی کو نماز پڑھتے ہوئے پایا گیا تھا وہی ہستی امامت کے لیے، امام آ رہے ہیں، امام کے انتظار میں مقتدی بنے صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور بات کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، سرکار سیر فرماتے ہوئے براق کی رفتار سے تشریف لے جا رہے ہیں، استقبال کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے تشریف فرما۔ رفتار نبوت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے بہت صدیوں پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، بلکہ ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر پیغمبر جن کو اللہ نے زندگی بخشی ہے، جن کے زندہ ہونے کا قرآن نے فرمایا ہے، قیامت سے پہلے جن کو موت کے دروازے سے گزرنا برحق ہے، ان کے سوا ہر پیغمبر جن کے لیے موت ہو چکی ہے وہ موت کے دروازے سے گزر کے چلے گئے، اللہ کی قرب خاص، اللہ کی رحمت خاصہ میں وہ جلوہ فرما ہیں۔ ان کی قبروں کے اندر ان کی حالت ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اور زمین کو، انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، زمین کھا ہی نہیں سکتی ہے، انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے، اور انبیاء قبروں میں رزق پاتے ہیں اور زندہ ہیں۔ وہ قبر کی زندگی ہے، ہم قبر کی زندگی جسے ملی ہوئی ہے اس کا وسیلہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر یہ 50 وقت سے 5 وقت کا جو فائدہ ملا ہے یہ فائدہ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، امت محمدیہ پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے 50 وقت کی بجائے 5 وقت تک کی نمازوں کو لا کر کے ٹھہرا کر دیا۔ انہوں نے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ 50 وقت کی نمازیں ادا کرنا دشوار ہے، میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی وہ ادا نہیں کر سکتی تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جائیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور کم کرنے کی گزارش کریں، رب ذوالجلال ضرور کم فرما دے گا۔ رسول اللہ جاتے ہیں، عرض کرتے یا رب العالمین اور کم فرما دے، 5 وقت کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں اور کم کرائیے، پھر جاتے ہیں، پھر 5 وقت کی ختم ہو کم ہو جاتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں اور جائیے اور کم کرائیے، پھر رسول اللہ جاتے ہیں، پھر 5 وقت کی ختم ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے، 35 وقت کی باقی بچ گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جائیے اور کم کرائیے، پھر جاتے ہیں، پھر کم کراتے ہیں، پھر 5 وقت کی ختم کم ہو جاتی ہے، 30 وقت کی نمازیں باقی بچ گئی ہیں، پھر اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جائیے اور کم کرائیے، اور جاتے ہیں اور کم کراتے ہیں، 5 وقت کی کم ہو جاتی ہے، 25 وقت کی نمازیں باقی بچی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جائیے اور کم کرائیے، پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، پھر 5 وقت کی نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 20 وقت کی نمازیں بچ گئیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے، پھر 5 وقت کی نمازیں کم ہو گئی، 15 وقت کی نمازیں باقی بچی، پھر ملاقات ہوئی، پھر فرمایا، پھر عرض کیا، پھر رسول اللہ تشریف لے گئے، پھر 5 وقت کی نمازیں کم ہو گئیں، 10 وقت کی نمازیں بچ گئیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جائیے اور عرض کیجئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر رسول اللہ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، پھر 5 وقت کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 50 وقت سے ہٹا کر کے 5 وقت تک کے پہنچانا یہ کس کا احسان ہے؟
وہ جو قبر میں زندگی جی رہے ہیں، وہ جو قبر کی زندگی والے ہیں، وہ جو دنیا کی زندگی جن کی بہت وقت گزرا، دنیا کی ظاہری زندگی جو ختم ہو گئی ہے، اس زندگی سے جو انہوں نے پردہ فرما لیا ہے، وہ پردہ فرمانے کے بعد کا نفع دینا ہے، پردہ فرمانے سے پہلے کا نفع کی بات نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ زندہ ہو کر کے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کا بیان ہی نہیں، جو مرنے کے بعد جو فائدہ پہنچاتا ہے اس فائدے کو جب تصور میں نہیں لایا جا سکتا تو پھر زندہ ولی کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو دنیا سے گزر چکے ان کا فائدہ اتنا ہے کہ قیامت تک کے اس فائدے کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ ہم وسیلے والے ہیں، الحمدللہ وسیلے والے ہیں، اور قیامت تک وسیلے والے رہیں گے۔ اور جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی وسیلے کے ٹکڑوں پر جی رہے ہیں۔ انکار کرنے کے باوجود وسیلے سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اس کے بنائے آسمان کے نیچے جی رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں اس کے آسمان کے نیچے نہیں جیوں گا تو کیا اس کا ہو سکتا ہے؟ آسمان کے بغیر اس کی زندگی ہے؟ یہ اس آسمان کی حدود سے ہٹ کر کے کہیں اور جا سکتا ہے؟ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو پیدا یہی کیا گیا ہے، اسی آسمان تلے اس کی زندگی ہونا ہے۔ یہی ہے اللہ نے وسیلے کو حق بنایا ہے، وسیلے کے بغیر زندگی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ رب ہے، اس کے پیغمبر ہمارے لیے وسیلہ ہے، وہ رب ہے، اس کے کتاب ہمارے لیے وسیلہ ہے، اس کے ذریعے ہمیں زندگی حاصل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج کی رات میں جو انعام رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پر فرمایا ہے، ان انعامات کا اگر تذکرہ کرتے چلے جائیں رات ختم ہو جائے گی، مگر وہ انعامات کے بیان کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، مختصراً وقت کی قلت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، عرض کر چکے۔ اصل بات یہ ہے کہ وسیلہ حق ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وسیلے کے بغیر کوئی انسان جو وسیلے کا انکار کرتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ 50 وقت کی نمازیں پڑھے۔ کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے تک پسینہ آ جاتا ہے، حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 50 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر وسیلے کو حق مان لے۔ اور اگر وہ وسیلے کو حق نہیں مانتا ہے تو پھر یہ جو 50 سے 5 وقت کی نمازیں، جو 45 وقت کی نمازیں جو کم ہوئیں، یہ کیسے کم ہوئیں؟ وسیلے سے فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ بے شک وسیلے ہی سے فائدہ ملا ہے، اور وسیلے ہی سے فائدہ ملا ایسا وسیلہ ہے جو قبر میں جا چکا ہے، وہ وسیلہ ہے جو قبر میں جا چکا ہے۔ قبر کے اوپر کا وسیلہ نہیں، قبر میں جانے کے بعد کا وسیلہ ہمیں کام آ رہا ہے۔ یہ بخاری، صحیح مسلم وغیرہ ساری جگہوں پر یہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی دیوانہ، کوئی پاگل ہی اس کا انکار کرے گا۔ حق تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے وسیلے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں، منع کرنے والے ہیں، وہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ان کی زندگی ہو رہی ہے۔ اگر وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اہل سنت کے سائے تلے زندگی جینا سیکھنا ہوگا۔ اور اہل سنت الحمدللہ رسول اللہ کا سایہ اس پر ہے، خلفائے راشدین کا سایہ اس پر ہے، اہل بیت اطہار کا سایہ اس پر ہے، ائمہ مجتہدین کا سایہ ہے، غوث و خواجہ کا سایہ اللہ نے اس پر عطا فرمایا، اور قیامت تک کے ہمیں سارے وسیلے ہی وسیلے اللہ نے عطا فرما دیا۔ اتنے وسیلے ہمارے پاس ہیں کہ یہ جو بے وسیلہ ہیں قبر میں بھی حیران و پریشان، حشر میں بھی حیران و پریشان۔ جو وسیلے والے ہیں ایک نہیں تو دوسرا وسیلہ ہاتھ تھامنے کے لیے تیار۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کامل پیر کی تلاش کرو جو تمہارا ہاتھ تھام سکے، تمہاری پریشانیوں میں تمہارے کام آ سکے، ہدایت، رحمت، رشد، ہدایت تمہیں دے سکے، ضلالت، کفر، شرک سے تمہیں بچا سکے، شیطانی مکر و فریب سے بچا سکے، خدا کے راستے پر چلا سکے، جو اللہ کا محبوب ہو، ولی ہو۔ اگر یہ نہ ملے تو وہ اگر سلسلے کا صحیح ہے، میرے سلسلے کا، تو یہ دیکھو کہ اس کا پیر کامل ہوگا۔ اگر اس پیر کا پیر بھی کامل نہیں ہے تو اس کے پیر کو دیکھ لو، اس کا پیر بھی کامل نہیں ہے تو اس کے پیر کو دیکھ لو، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے تو کامل بنایا ہے،
اور فرمایا کہ میں قیامت تک کے لیے میرے مرید کے لیے ایسا ہوں جیسا کہ آسمان سایہ فگن ہے۔ جس طرح سے آسمان سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے غوث اعظم کی حمایت سے، غوث اعظم کی وسیلے کی برکت سے ان کا مرید ہٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ وسیلے کی برکت اسے مل ہی رہنے والی ہے، مل کر ہی رہنے والی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ اپنی عقیدت کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی محبت کو مضبوط کرنا۔ یاد رکھیے وہ سارے وسیلے کس لیے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ وسیلے کس لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور وسیلہ ہمیں مل جائے، نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی دلانے والا ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو اللہ کی رضا دلانے والا ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو ہمیں جنت کا حقدار بنانے والا ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو ہمیں حرام سے بچانے والا ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو ہمیں حلال کا شوق کرنے والا، حلال پر عمل کرنے والا بنانے والا ہے۔ جب یہ وسیلہ ہمیں مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر زندگی گزارنی چاہیے۔ کون سے ولی نے کس کو شراب پینا سکھایا؟ کسی کو؟ معاذ اللہ ہر ولی نے شراب پینے والوں کو، شرابی لوگوں کو نیکوکار بنا دیا۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پر حد سے زیادہ پابندی کرنے والے، اللہ کی شریعت پر حد سے زیادہ چلنے والے ہوتے ہیں، اور ولی کے دیوانے بھی انہی کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم زبان سے بول لے رہے ہیں مگر عمل میں کمزور ہیں، مگر حوصلہ اور ہمت ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم ارادہ بھی نہ بنائیں تو ارادے کی برکت ہمیں نہیں ملنے والی ہے۔ اگر ارادہ بنا لیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا اور ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے راستے پر سچائی کے ساتھ چلنے والا بنا دے گا۔ ارادہ بنانے کی ضرورت ہے، اور آج کی رات میں یہ ارادہ بنا کر کے اٹھیں کہ اے رب ذوالجلال مجھے مدد دے، میری حمایت فرما کہ میں شراب چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میں گناہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، زنا چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور بے ایمانی چھوڑ دینا چاہتا ہوں، نمازوں کا ترک کر دینا چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور روزوں کا چھوڑ دینا چاہتا ہوں، نمازی بننا چاہتا ہوں، روزے دار بننا چاہتا ہوں، حلال کی چاہت کرنے والا، حلال کو طلب کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے اٹھیں اور عمل کے میدان میں قدم بڑھائیں۔ آزمائے جائیں گے، آزمائشوں میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہ دیں۔ رسول اللہ کے بارگاہ میں اپنا وسیلے کا جو پکڑ ہے، جو دامن کو مضبوط ایسا پکڑیں کہ آزمائشیں خود آزما کر کے وہ تمہیں تھک ہار کر کے کہہ دے کہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ اب اس پر میری کوئی میرا داؤ اس پر نہیں چل سکتا ہے۔ شیطان تھک جائے، کہہ دے کہ اب اس پر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ یہ عزم و ارادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ملے گا؟ جب ہم غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں گے یہ حوصلہ ملے گا، غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں گے یہ حوصلہ ملے گا، قطب بیگن پلی کی زندگی کو دیکھیں گے یہ حوصلہ ملے گا، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں گے حوصلہ ملے گا، اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سمجھ میں آ جائے اللہ کی حمایت اگر ہمیں مل جائے تو شیطان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمیں بہکا سکے؟ بھلا کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا حقدار بنانا ہے۔ خدا کی رحمت کا حقدار ایسے بنائیں کہ اس کے محبوب بندوں کی محبت کو دل میں بسائیں، ان کا وسیلہ لے کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً رب ذوالجلال رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی رب ذوالجلال معاف فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم خطاکار ہیں، مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو کوئی بھی شرابی ہے، مولا شراب سے دوری عطا فرما۔ جس سے جو غلطی جو گناہ ہوا ہے، مولا اس گناہ سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ پروردگار جو غیر شادی شدہ ہیں، مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما۔ جو شادی شدہ ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت، مودت، شفقت، رحمت، عنایت عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا آج جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس شہر میں بھی، جس گاؤں میں بھی مولا ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بچوں، بے سہاروں کے لیے سہارے، اسباب، کفو مہیا فرما، ان کی زندگی کے گزر کے اسباب کو مہیا فرما۔ پروردگار تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔
عشاء کی نماز پہلے 4 رکعت فرض نماز پڑھائی جائیں گی، اس کے بعد میں انشاءاللہ جو سنت آپ لوگ سنت اور نفل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ نفل نمازیں شب معراج کی پڑھائی جائیں گی، 8 رکعت انشاءاللہ نماز پڑھائی جائیں گی، اس کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھائی جائیں گی، اس کے بعد پھر دعا وغیرہ ہوں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ درگاہ شریف میں سلام پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔